بیمار آدمی، مریض آدمی، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جب کہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اس حدیث پاک کو اسے امام مسلم اور ابن حبان نے اور بخاری نے ادب المفرد میں روایت کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہاں سے لوٹنے تک مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مریض کی عیادت کی وہ ہمیشہ خرفہ جنت میں رہے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، خرفہ جنت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرفہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کو اسے امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی، ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ مختص ہو جاتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جنت میں ایک باغ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے مرفوعاً اور موقوفاً روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے روایت کرنے کے بعد فرمایا، یہ اسناد بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو یہ ایسا مبارک اور مقبول عمل ہے گویا وہ جنت کے باغ میں چلتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر وہ صبح کا وقت ہو تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش و رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کرو اور جنازوں کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔